بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یہ تکریم سیرت پروگرام ہے اور آج کے اس نشست میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جس موضوع پر گفتگو کی جا رہی ہے اس موضوع کا عنوان ہے علم سیرت اور ذرائع علم۔ یہ اس عنوان پر گفتگو کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں ایک انتہائی اہم سوال اٹھایا گیا تھا کہ علم سیرت جن معلومات، جن دلائل اور جس انفارمیشن پر مشتمل ہے اس کے ذرائع اور وسائل کیا ہیں، یعنی قرآن حکیم، احادیث متواترہ، اخبار احاد، ضعیف روایات اور ان کی بنیاد پر لکھی جانے والی ہزاروں سیرت کی کتابوں کا سورس آف نالج کیا ہے۔ قرآن حکیم نے دو بنیادی ذرائع علم بیان فرمائے ہیں۔ نمبر ایک، ٹرانسمیشن یعنی نقل، یعنی علم اور خبر کا ایک وجود سے دوسرے وجود کی طرف انتقال۔ نمبر دو، انسانی عقل۔ ٹرانسمیشن، نقل پر ہم پچھلی گفتگو میں گفتگو کر چکے ہیں، پچھلے حصے میں گفتگو کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم انسانی عقل یعنی ہیومن مائنڈ پر گفتگو کریں گے۔ انسانی عقل، ہیومن مائنڈ ایسی عظیم قوتوں کا مجموعہ ہے جو انسانی زندگی، انسانی سماج کے قیام اور بقا کے لیے انتہائی اہم اعمال، انتہائی اہم سرگرمیاں، انتہائی اہم ایکٹیویٹیز سر انجام دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر انسانی ادراک یعنی ہیومن پرسپشن، یہ انسانی عقل کی انتہائی اہم سرگرمی ہے اور اس کا تذکرہ ہم علم کی تعریف میں کر چکے ہیں۔ اسی طرح انسانی ذہانت، ہیومن انٹیلیجنس، یہ انسانی عقل کی انتہائی اہم سرگرمی ہے۔ اسی طرح انسانی تفکیر، ہیومن تھنکنگ، یہ بھی انسانی عقل کی انتہائی اہم سرگرمی ہے۔ اسی طرح انسانی تخیل، ہیومن امیجینیشن، یہ بھی انسانی عقل کی انتہائی اہم سرگرمی ہے اور بہت ساری چیزوں کا علم اس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ججمنٹ یعنی چیزوں پر اچھے برے ہونے کا، صحیح غلط ہونے کا اور مختلف حوالوں سے حکم لگانا، یہ بھی انسانی عقل کی اہم ترین سرگرمی ہے۔ اسی طرح انسان جو زبان سیکھتا ہے، لینگویج جو انسان سیکھتا ہے، یہ بھی انسانی عقل ہی کی انتہائی اہم سرگرمی ہے۔ اسی طرح بہت سی سرگرمیاں انسانی عقل سر انجام دیتی ہے، اور انسانی عقل ان تمام سرگرمیوں کو جو سر انجام دیتی ہے، اس میں انسانی حواس یعنی ہیومن سینسز انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہیومن سینسز جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم نے اس میں اس کے حوالے سے اس کی دو اقسام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نمبر ایک، حواس ظاہرہ یعنی آؤٹر سینسز۔ نمبر دو، حواس باطنہ یعنی انر سینسز۔ آؤٹر سینسز کے ذریعے ہم اپنے سے بیرونی اور خارجی دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں، اور آؤٹر سینسز کی 5 قسمیں ہیں۔ کیونکہ دنیا کے اندر مختلف چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 5 قسم کے آؤٹر سینسز عطا کیے ہیں ان چیزوں کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ نمبر ایک، حاسہ بصارت یعنی دیکھنے کی قوت۔ اس کے ذریعے ہم چیزوں کو ان کی شکلوں سے پہچانتے ہیں، چیزوں کی مقدار کا علم حاصل کرتے ہیں، تعداد کا۔ اسی طرح ان کے سائز، ان کے حجم کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں کا علم ہمیں قوت بصارت سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر حاسہ سماعت ہے، یعنی سننے کی قوت۔ اس کے ذریعے ہم آوازوں کا علم حاصل کرتے ہیں، آوازوں کے درمیان فرق کا علم حاصل کرتے ہیں، اور دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں جن کا علم ہمیں آوازوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، حاسہ شامہ یعنی سونگھنے کی قوت۔ اس کے ذریعے بھی بہت ساری چیزوں کا انسان علم حاصل کرتا ہے، خوشبو کا علم حاصل کرتا ہے، بدبو، اور اسی طرح بہت ساری چیزوں کے صحیح یا خراب ہونے کا علم ہمیں اس سے حاصل ہوتا ہے۔
نمبر 4 حاسہ لمس یعنی چھونے کی قوت، اس کے ذریعے بھی انسان جو ہے سختی کا، نرمی کا، سردی کا، گرمی کا اور بہت ساری چیزوں کا علم جو ہے انسان کو چھونے کی قوت سے حاصل ہوتا ہے۔ اور نمبر 5 حاسہ ذوق یعنی چکھنے کی قوت ہے، اس سے بھی ہمیں بہت ساری ذائقوں کا علم حاصل ہوتا ہے، میٹھا، کڑوا، نمکین اور بہت ساری چیزوں کا علم ہمیں ذائقے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر ان تمام سینسز کے اشتراک سے بہت مدد ملتی ہے، انسانی عقل کی سرگرمیاں میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو یہ انسانی عقل اور اس کے جو ذیلی جو وسائل ہیں، ذرائع علم ہیں، ان میں سے یہ حواس ظاہرہ ہیں۔ اسی طرح انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حواس باطنہ بھی عطا فرمائے ہیں، اور حواس باطنہ یعنی انر سینسز، ان کے ذریعے ہمیں اپنے وجود کے اندر کی چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے، اندرونی احساسات کا علم حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں خوشی، غمی، بھوک، پیاس، اطمینان، اضطراب، ان ساری چیزوں کا علم جو ہے ہمیں اپنے انر سینسز سے، حواس باطنہ سے حاصل ہوتا ہے، اور بھی بے شمار چیزوں کا۔ تو یہ بنیادی ذرائع علم جو ہیں یہ 2 ہیں، نقل یعنی ٹرانسمیشن، عقل یعنی ہیومن مائنڈ۔ ان کے ذریعے ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں بنیادی ذرائع اور ان کے جو ذیلی ذرائع ہیں ان کو سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کے لیے اور قرآن پاک کو اور اسلام کے احکام کو سمجھنے کے لیے ان سب کے استعمال کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ بے شمار آیتوں میں فرمایا گیا ہے کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون یتذکرون افلا تعقلون۔ اسی طرح افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تو یہ اس ویڈیو میں ہم نے ان ذرائع پر گفتگو کی، عقل اور عقل کے ذیلی ذرائع پر، حواس پر۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں ہم عقل اور نقل کی بنیاد پر جو سیرت النبی کا ذخیرہ ہمارے سامنے فراہم ہوا ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔